السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ سامعین، ناظرین، ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حقوق العباد، جو بندوں کے اوپر حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، استاد کے طالب علموں کے اوپر حقوق اور طالب علموں کے استاد کے اوپر حقوق، ایون کہ دنیا میں آپ کا جس کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے وہ جس مرضی لحاظ سے ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے اس کے اوپر اور اس کے آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ پڑوسیوں کے حقوق بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ ہیں، ان کے اندر اگر بندے سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا تھا، یا پھر کوئی اور حقوق اللہ کے اندر کچھ چیز رہ گئی ہے اس سے، تو یہاں پہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کے معاف کرے گا، یا اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہونے کے ذریعے بغیر سزا دیے اپنے بندے کو معاف کر دے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ اور جو دوسرے ہیں حقوق العباد، وہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو ٹیچر کا ایک جو پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اوقات طالب علموں سے، شاگردوں سے کوئی سوال کرتا ہے، اور جب اس نے کوئی چیز سمجھانی ہو تو وہ پہلے شاگردوں سے سوال کر لیتا ہے، شاگرد اس کے غلط آنسر دیتے ہیں، تو جب سارے غلط جواب دے کے فری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جب صحیح جواب بتلائے گا ٹیچر، وہ بچے کو یاد ہو جاتا ہے اور وہ پھر کبھی بھی نہیں بولتا۔ یہ بھی ایک پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ آج اگر یہی سوال ہم سے ہو تو ہم کہیں گے جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، دنیا کی جائیدادیں نہ ہوں، وہ بندہ مفلس ہے، غریب ہے۔ تو صحابہ نے بھی اپنے اپنے نظریات کے مطابق جواب دیے کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، اونٹ نہ، وہ بندہ غریب ہے، مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صحیح جواب کیا ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فَيُؤْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ بندہ ہے، غریب وہ بندہ ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا، نیک اتنے ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جنت میں جا رہا ہوگا، سامنے وہ مفلس وہ مظلوم آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نیک اتنا ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالم ہے، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیے ہوئے ہیں، تو سامنے وہ مظلوم آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ وہ مظلوم، یا اللہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسرا کہے گا یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، شتم ھذا، تھپڑ مارا، اکل مال ھذا، میرا مال کھایا، وضرب ھذا، مجھے مارا، وسفک دم ھذا، خون بہایا۔ طرح طرح کی لوگ شکایتیں لگا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرڈر جاری کریں گے اس نیک بندے کے، جو نیک ہے مگر ساتھ ساتھ ظالم ہے، اس کے نیکیوں کو پکڑو اور ان مظلوموں کے درمیان
جو گنہگار ہیں مگر مظلوم ہیں، اس کی نیکیوں کو پکڑو، اس ظالم کی اور ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دو۔ فرشتے ایسے ہی کریں گے، اس کی نیکیوں کو پکڑیں گے اور مظلوموں کے درمیان بانٹ دیں گے۔ مگر نیکیاں ختم ہو چکی، مظلوم ابھی تک شکایتیں لگائے جا رہے ہیں جن کو ان کا حصہ نہیں ملا۔ کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ بھی یہ ظلم کیا، ہم تو بچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، دوبارہ آرڈر جاری کریں گے، یہ جو باقی مظلوم بچ گئی ہیں ان کے گناہوں کو پکڑو اور اس نیک بندے کے جو نیک تھا پہلے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ تو ایسے ہی کیا جائے گا، ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اس نیک بندے کی، گزشتہ نیک بندے کے گناہوں میں ڈال دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس بندے کو اٹھا کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج زندگی کی سانس چل رہی ہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، کوئی لین دین، تو آج دنیا کے اندر ہی ان کو حل کر لیں، ورنہ کل قیامت والے دن نیکیوں کے عدلے بدلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔